اچھا، یہ اصول بہت سادہ اور سیدھا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل 2+2=4 کا فارمولہ ہے۔ آپ نے اگر لڑائی پالنی ہے اپنے سے زیادہ طاقتوروں سے، تو پھر آپ کو پہلے اپنے پاس طاقت تو جمع کرنی پڑے گی نا، پہلے اپنی قوت تو بڑھانی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے مقابلہ کریں، اس سے لڑ سکیں، تو پھر آپ اس سے لڑائی مول ہی نہ رہیں۔ یعنی اگر آپ نے اونٹ پالنے ہی ہیں اور دروازہ رکھنا ہے آپ نے 4 فٹ اونچا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ اونٹ پالنے کے لیے تو دروازہ اونچا رکھنا پڑے گا۔ یعنی آپ رکشے میں ہاتھی کو بٹھانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ ناکام ہی ہوں گے نا۔ تو اس طرح کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے ہاتھی پالنا ہی ہے تو پھر پہلے ٹرک خریدیں نا اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، یا ٹرک ہائر کر لیں، کرائے پر لے لیں۔ لیکن آپ کے پاس ٹرک نہیں ہے اور آپ نے ہاتھی کو ٹرانسپورٹ بھی کرنا ہے، وہ بھی رکشے میں بٹھا کر، ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، جو کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک واحد استارہ ہے پاکستان کے اندر۔ وہ عمران خان صاحب اس کے لیڈر ہیں جو قید میں ہیں، صرف اس گناہ میں کہ ان کی فوج سے نہیں بن رہی، اور کوئی گناہ ان کا نہیں ہے، کوئی انہوں نے کرپشن نہیں کی، کوئی لوٹ مار نہیں کی، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کی گورننس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، دنیا میں ہر ایک کی گورننس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گورننس کے درمیان، اپنی پریمیئر شپ کے دوران اچھے کام بھی کیے اور کچھ کام برے بھی ظاہر کیے، ایسے کام بھی کیے جن کا عوام کو فائدہ نہیں ہوا، شاید ایسے بھی کیے ہوں جن کا عوام کو نقصان ہوا ہو، لیکن بہرحال اچھے کام بھی ان کے ہیں، بالکل موجود ہیں۔ تو یہ تو سب حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے زیر اتاب ہیں کہ ان کی فوج سے لڑائی ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر ان کی حکومت، یعنی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، گنڈا پور صاحب کی حکومت کوئی ایسے کام کرے گی کہ وہ اور اہل قوت کے زیر اتاب آ جائیں، تو ظاہر ہے گنڈا پور صاحب تو آزاد ہیں، زیر اتاب بیچارے عمران خان صاحب آئیں گے، وہ مزید دیر کے لیے قید رہیں گے۔ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تحریک انصاف کے کسی بھی ایم این اے، ایم پی اے لیڈر، وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر، کسی کو بھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ تو شاید آزاد ہیں اور بعد میں بھی آزاد ہی رہیں، اس کا خمیازہ عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے مالی سال 2024-25 میں اپنا ایک سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا، وہ سیکرٹ فنڈ انہوں نے رکھوایا تھا جی 5 کروڑ روپیہ، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے 2024-25 میں 20 کروڑ روپیہ لگا دیا سیکرٹ فنڈ کی مد میں۔ یہ وہ فنڈ ہوتا ہے جو وزیر اعلیٰ خرچ بھی کرتا ہے اور بتانے کا پابند نہیں، بس خرچ کر دیا جی، سیکرٹ ہے، کوئی نیشنل سیکرٹ ہوگا نا، کوئی عظیم منصوبے ہوں گے، ظاہر ہے فائلوں کے پیٹ میں کہیں لکھ دیا جاتا ہوگا، لیکن وہ عوام کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا جاتا کہ کہاں خرچ کیا۔ اچھا جی، 20 کروڑ روپیہ انہوں نے خرچ کر دیا تھا، اور اب 2025-26 میں انہوں نے سیکرٹ فنڈ کی مد میں اپنے لیے 100 کروڑ روپیہ رکھوایا، یعنی کہ 1 ارب روپیہ وزیر اعلیٰ کا سیکرٹ فنڈ ہے، وہ فنڈ جس کے متعلق وہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ یہ پیسے وہ کہاں خرچ کریں گے، سبحان اللہ۔ اور پچھلے سال ثواب دیدی فنڈ اس کے علاوہ ہوتا ہے، بھائی دیوے ثواب دیدی فنڈ کے بھی 5 کروڑ روپے رکھوائے تھے انہوں نے مالی سال 2024-25 میں اپنے لیے۔ یہ وہ فنڈ ہے جو وزیر اعلیٰ استعمال کرتا ہے اپنی مرضی سے، کہ یہ لو اس کو 5 کروڑ دے دو، یہ لو اس کو 2 کروڑ دے دو، یہ لو اس کو 3 کروڑ دے دو، کسی کھلاڑی کا چھکا پسند آ گیا، کسی بچے نے اچھے نمبر لے لیے، کسی پولیو ورکر نے اچھے قطرے پلا دیے، یعنی کسی بھی کام سے وزیر اعلیٰ خوش ہو جائے، یہ لو اس کو 2 اشرفیاں دے دو، وہی بادشاہوں والا سٹائل۔ تو اس کام کے لیے پیسے تھے 5 کروڑ روپے انہوں نے رکھے، لیکن انہوں نے خرچ کتنے کیے ہیں 2024-25 میں؟ 50 کروڑ روپے ثواب دیدی فنڈ کی مد میں خرچ کیے ہیں، اور 20 کروڑ روپے سیکرٹ فنڈ کی مد میں خرچ کیے ہیں، اور اس برس انہوں نے سیکرٹ فنڈ کی مد میں 100 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ اگر یہ والی روش رہے گی تو ظاہر ہے کسی بھی وقت کوئی نیب، کوئی ایف آئی اے، کوئی اینٹی کرپشن، کوئی نئے کیس لانچ کر دے گا، پھر بدنامی گنڈا پور صاحب کی نہیں ہوگی، بدنامی ہوگی عمران خان کی، اور اس کے خلاف مزید گھیرا تنگ کرنے کے جواز ملتے چلے جائیں گے اہل قوت کو۔ ظاہر ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی سے تقریباً بے دخل کرنے کی کوشش میں ہیں تحریک انصاف کو۔ آج کل اس شخص کی تصویریں بہت وائرل ہو رہی ہیں جس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے ویڈیو بنوائی تھی کہ میں عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، اور اب وہ ایم این اے صاحب شہباز شریف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ بھی ہنس ہنس کے۔
تو یوں اب تحریک انصاف کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ دل برداشتہ ہو کہ جی اب تو عمران خان کے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں، بتدریج نون لیگ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس حالت میں جن لوگوں کے پاس عہدے ہیں وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جیسے کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ کم از کم اپنے کنڈکٹ کو فیئر رکھیں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو مزید بدنام ہو، اور طاقتور ادارے آپ کے خلاف مزید کریک ڈاؤن کریں، اور جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ مزید دل برداشتہ ہو کر تحریک انصاف چھوڑیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی اگر کوئی چھوڑ بھی جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی فرق یہ پڑتا ہے کہ اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کا نمبر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا نمبر اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کا کم سے کم ہوتا چلا جائے گا اتنا پی ٹی آئی کی ضرورت ختم ہوتی جائے گی، پی ٹی آئی کا خطرہ ختم ہوتا جائے گا طاقتوروں کے لیے، اور اتنا وہ اسے اگنور موڈ پر لگاتے اور کرش کرتے چلے جائیں گے۔ تو برائے مہربانی اگر آپ نے یہ لڑائی پالنی ہے طاقتوروں سے تو پھر پہلے پٹ یور ہاؤس ان آرڈر۔ اگر آپ اپنا گھر درست نہیں کریں گے، اپنی حرکتیں درست نہیں کریں گے، تو پھر مسائل آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیڈر کے لیے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اپنی لیڈرشپ کو نقصان پہنچانا ہے، یا کم از کم فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نہ پہنچائیں، کم از کم نقصان تو نہ پہنچائیں، کم از کم اتنا تو ہاتھ ہولا رکھ لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔